کشمیر اور گلگت بلتستان نے، ہم نے سب نے مل کے فیڈرل گورنمنٹ کی، فیڈرل منسٹری کی انیشیٹو پر ہم نے جو بین الصوبائی وزرائے تعلیم کی جو کانفرنس تھی اس کو ہم نے فعال کیا، اور فعال کرنے کے بعد جتنے بھی فیصلے تھے اسکول بند کرنے کے، اسکول کھولنے کے اور ایگزامز کے اور باقی چیزوں کے فیصلے جو تھے وہ ہم نے مشترکہ مل جل کے کیے۔ خاص طور پہ آج میں یہاں پہ امتحانات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ کچھ ہمارے ساتھی جنہوں نے یہاں سے تقریریں کی اور کہا کہ جی امتحان لے جا رہے ہیں، امتحان لیے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے سال ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم بیماری کی وجہ سے امتحانات نہیں لیں گے، جس میں ہم نے میٹرک، ایف اے کا کوئی امتحان نہیں لیا، کیمبرج کا کوئی امتحان نہیں لیا، اور اس سے جو ہمیں تجربہ ہوا وہ بہت ناخوشگوار تھا۔ اور میں بار بار میں نہیں کہہ رہا، ہم کہہ رہا ہوں، اور ہم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں سندھ کی حکومت، جناب پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، سعید غنی صاحب ان کے وزیر ہیں، بلوچستان میں ایک مخلوط حکومت ہے، آزاد کشمیر میں پی ایم ایل این کی حکومت تھی اور ہے بھی ابھی تک، اور گلگت بلتستان میں بھی پی ایم ایل این کی، سب نے مل کے تجزیہ کیا، اور تجزیہ کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ امتحان نہ لینے سے بچوں کی تعلیم کا کوئی شدید نقصان پہنچا ہے، اور اس کے علاوہ جو کیمبرج ایگزام تھا اس میں اسکول اسیس گریڈز آئے، اس میں بھی بہت سارے مسائل اور بہت سارے پرابلمز نظر آئے۔ تو اس کے بعد سب نے مل کے ایک متفقہ طور پہ ایک اصولی فیصلہ کیا، اور اصولی فیصلہ یہ کیا کہ کوئی گریڈ جو ہے وہ امتحان کے بغیر نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے اپریل میں سب سے پہلے کیمبرج کا امتحان آیا، بہت زیادہ بیماری فوراً شوٹ کر گئی، لیکن ہم نے امتحان کو آگے کیا، امتحان کو ختم نہیں کیا، اور A2 جو ان کا فائنل ایئر ہے اس کا ایگزام لیا۔ اس کے بعد اب امتحان آ رہے ہیں 9ویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں کے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ بچوں کو موقع نہیں ملا سارا اپنے کورسز کو کمپلیٹ کرنے کا، ہم نے کچھ کورسز مل کے، اگین میں نے نہیں، سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ جو کورس ورک ہے اس کو کچھ کم کر دیا جائے، وہ کم کیا، کہیں 20% ہوا، کہیں 30% ہوا، کہیں 40% ہوا۔ اس کے بعد یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ امتحانات جو ہیں وہ جب زیادہ پریشر پڑا بیماری کا، اور ہم نے تجزیہ کیا دوبارہ، تو ہم نے کہا اچھا اس طرح کرتے ہیں، اس سال جو صرف الیکٹو سبجیکٹس ہیں ان کا ہم امتحان لیتے ہیں، اور جو کمپلسری سبجیکٹس ہیں ان کا امتحان نہیں لیتے، اور ڈیٹ بھی 1 مہینہ آگے بڑھا دی۔ اور یہ سارے فیصلے اگین جیسے میں بار بار ایمفسائز کر رہا ہوں، یہ متفقہ طور پہ سارے فیصلے کیے گئے۔ تو مجھے افسوس ہے کہ کل یہاں سے تقریریں ہوئی جس میں کہا گیا کہ جناب امتحان لیے جا رہے ہیں، امتحان لیے جا رہے ہیں، بچوں کو پاس کر دو، پچھلے سال بھی امتحان نہیں ہوا کہ جی اس سال بھی امتحان نہ لو۔ اور مجھے تو یہ بھی حیرانی ہوئی کہ ہمارے ایک دوست جنہوں نے بات کی وہ اپنی پارٹی سے ہی پوچھ لیتے، اپنی حکومت سے پوچھ لیتے کہ بھی ہم نے کیا مشترکہ طور پہ فیصلہ کیا۔ اس سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ امتحان نہ ہو، اور وہ ایک ایجیٹیشن کا ماحول اور باقی چیزیں اور یہ وہ، تو اس سے کنفیوژن پیدا ہو جاتی کہ شاید پتہ نہیں کیا۔ تو میں یہاں پہ فلور آف دی ہاؤس سے ایک 2 ٹوک اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے فیصلے کیے ہیں، ہر صورت امتحان 10 جولائی کے بعد ہوں گے، ہر صورت۔ اور میں بچوں سے کہتا ہوں، اور میجورٹی آف بچے پڑھ رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ تیاری اپنی جاری رکھیں، کیونکہ یہ متفقہ پاکستان کی ساری اکائیوں کا اور صوبوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ہم نے کورس بھی ریڈیوس کر دیا ہے، باقی چیزیں بھی کم کر دی ہے، ٹائم بھی بڑھا دیا ہے، الیکٹو سبجیکٹ صرف کر دیے ہیں، لیکن ان کا امتحان ہر صورت ہوگا۔
ہم نے اور بھی آسانیاں پیدا کی ہیں، وقت کم ہے اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں یہ اشور کرتا ہوں کہ ہم نے پاکستان میڈیکل کاؤنسل، انجینئرنگ کاؤنسل، باقی لوگوں سے بات چیت کر کے ہم نے یہ بھی انشور کیا ہے کہ بچوں کا حتی الامکان کوشش کی ہے کہ بچوں کا سال ضائع نہ ہو، جن کا امتحان لیٹ بھی ہو رہا ہے ان کی بھی ایڈمیشن کا بندوبست کیا ہے، جو اکتوبر نومبر میں ایگزام کیمبرج کا ہونا ہے اس کے ہی ایڈمیشنز کا میڈیکل کالجز میں اور انجینئرنگ کالجز میں، یونیورسٹیز میں اس کا بھی بندوبست کیا۔ تو یہ سارے فیصلے جو کیے ہیں یہ اس لیے کیے ہیں کہ کہ بچوں کو سہولت بھی ہو اور ان کا سال بھی ضائع نہ ہو، اور سچی بات ہے اگر امتحان نہیں ہوتا تو کوئی نہیں پڑھتا۔ ہم سب اسکولوں میں کالجوں میں رہے ہیں، پڑھائی اس وقت ہوتی ہے جب امتحان سر پہ آتا ہے، تو اس لیے اگر امتحان نہیں لیں گے تو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تھوڑا سا میں اور عرض کروں کہ یہ جو کووڈ کی وجہ سے جو ہمارے مسائل آئے اس میں ہم نے فوری 15 دنوں کے اندر اندر فیڈرل گورنمنٹ نے، فیڈرل منسٹری نے ٹیلی اسکول شروع کیا، اور ٹیلی اسکول انڈیپینڈنٹ سرویز کے مطابق روز 70 سے 80 لاکھ بچے جو ہیں وہ ٹیلی اسکول میں بیٹھ کے اپنی تعلیم جو ہے اس کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ریڈیو اسکول شروع کیا اور ای تعلیم پورٹل اور بے شمار ایسی چیزیں کی گئیں کہ جس سے بچوں کا جو تعلیمی سلسلہ ہے، جہاں بھی اسکول اور کالج اور سب بند ہیں، وہ تعلیمی سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے۔ اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑا انیشیٹو جو ہماری منسٹری نے دیا ہے وہ ہے اس قوم کو جوڑنے کا، اس قوم کو اکٹھا کرنے کا۔ ہماری قوم کے بہت سارے جو مسائل ہیں اس میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ نصاب کی وجہ سے بھی ہم بکھرے ہوئے ہیں، تعلیمی نظام کی وجہ سے بھی ہم بکھرے ہوئے ہیں۔ ہمارا تعلیمی نظام ایسا ہے کہ جو امیر کے لیے اور ہے، غریب کے لیے اور ہے، اس میں بے شمار تفاوت ہے۔ اور تعلیم کیا کرتی ہے، اور نصاب مختلف ہے، ڈگریز مختلف ہے۔ تعلیم کیا کرتی ہے؟ تعلیم آپ کو دنیا دیکھنے کا ایک طریقہ سکھاتی ہے، اور اگر ایک ہی فنومنا جو ہے اس کو لوگ مختلف زاویوں سے دیکھ رہے ہوں گے تو اس سے معاشرے میں انتشار پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک مخصوص طبقے کو اس تعلیمی نظام میں فائدہ ہے، وہ آگے بڑھتے ہیں، اور جو بیچارہ کسی مدرسے میں ہے یا کسی اردو میڈیم اسکول کسی گاؤں میں ہے اس کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں ملتا، یا ملتا ہے تو بڑی زیادہ محنت اور تگ و دو کرنی پڑتی۔ اس لیے ہم نے، ہمارے مینیفیسٹو میں تھا، عمران خان صاحب بہت دیر سے اس بات کا اعادہ کر رہے تھے، ہم نے کہا ہم ایک یکساں تعلیمی نصاب بنائیں گے۔ ہر چیز برابر نہیں ہو سکتی، لیکن ہم نصاب جو ہے اس کو ایک سطح پہ لائیں گے، جو بچوں کے لیے کریکلم ہے یا ان کے جو بچوں کے جو لرننگ یعنی کہ ان کے جو سیکھنے کے معیار ہیں ان کو ہم سب کے لیے برابر کریں گے، اور وہ کیا ہم۔ لیکن اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو سب کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اگست میں جب اگلا اکیڈیمک ایئر شروع ہوگا تو یہ نصاب جو ہے وہ نافذ ہوگا، اور یہ نصاب صرف سرکاری اسکولوں کے لیے نہیں ہوگا، یہ ہر قسم کے اسکولوں کے لیے ہوگا، یہ مدارس کے لیے ہوگا، یہ سرکاری اسکولوں کے لیے ہوگا، یہ پرائیویٹ اسکولوں کے لیے ہوگا، سب کے لیے ہوگا۔ لیکن جب آپ اتنا بڑا فیصلہ کرتے ہیں، اور یہ مختلف صوبوں نے اڈاپٹ کر لیا ہے، ہمارے سندھ میں ابھی تک اڈاپٹ نہیں ہوا لیکن ہم وہاں بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں بھی اڈاپٹ ہو جائے، لیکن جب ہم نے کیا تو ایک ریئیکشن آنا شروع ہوا۔ روز اخباروں میں کچھ لوگ جو ہیں، خاص مخصوص طبقہ جو ہے عجیب عجیب قسم کی افواہیں پھیلا رہا ہے، اور بے بنیاد افواہیں۔ ایک افواہ یہ پھیلائی گئی اور اس پہ آرٹیکل تھوک دیے گئے کہ جی بایولوجی کی کتابوں میں نئے نصاب میں جو ڈائیگرامز ہوتے ہیں جو بایولوجی میں ہیومن بایولوجی سکھانے کے لیے، کہ جی ان میں تصویروں کو کپڑے پہنا دیے جائیں گے۔ اب وہ اس پہ بڑا
ایک مذاق بنا، ٹھٹھے لگے کہ جی بایولوجی کتابوں میں جہاں آپ بچے کو ہیومن باڈی اور باقی چیزیں سکھا رہے ہیں وہاں پہ آپ کپڑے پر، سراسر جھوٹ۔ ابھی تک تو یکساں تعلیمی نصاب تو کلاس 1 سے کلاس 5 تک ہے، ابھی تو بایولوجی کلاس 9 اور 10 میں آتی ہے۔ انہوں نے کہا جی ایک علماء بورڈ ہے، اس نے کہا ہے کہ جی کپڑے پہنا دو۔ بالکل اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، بالکل کوئی حقیقت نہیں۔ اور ایک علماء بورڈ پنجاب میں بنا ہے، لیکن وہ صرف جو ہماری اسلامی نصاب ہے اس کے مطابق اس کے لیے بنا ہے۔ اور میں نے پنجاب حکومت کو خاص طور پر میں نے کہا جی انہوں نے ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن اچھی اخباروں میں پورے آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں جس کے بارے میں کم از کم کو تھوڑا چیک تو کر لیں، کسی سے پوچھ تو لیں کہ حقیقت کیا ہے، پوچھا ہی نہیں۔ اس کے بعد آگے بڑھیں، ایک صاحب نے اتنا بڑا آرٹیکل لکھا جی کیونکہ قرآن شریف کی تعلیم جو ہے وہ لازمی ہے۔ اور لازمی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایک تو پاکستان کا ہر والد جو مسلمان ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ قرآن شریف پڑھیں، لیکن 2017 میں ایک ایکٹ بنا اس پارلیمنٹ کا جس نے یہ کہا کہ سارے بچوں کو قرآن شریف پڑھایا جائے گا۔ انہوں نے ساتھ اس میں اضافہ کر دیا، او جی مدارس سے قاریوں کو لا کے ہر سکول میں، پرائیویٹ سکولوں میں بھرتی کرا دیا جائے گا، اور اس سے بڑا کہ جی پتہ نہیں ہمارا کلچر تباہ ہو جائے گا۔ پہلی تو بات یہ کہ ہم نے تو نہیں کسی کو کہا کہ آپ نے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نصاب یہ کہتا ہے کہ قرآن شریف کی تعلیم ہوگی۔ اس قرآن شریف کی تعلیم جو اساتذہ موجود ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں، اسکول کا اپنا جو بھی وہ چاہیں، جس کو چاہے اس کو بھرتی کر سکتے ہیں۔ ہم نے تو نہیں کہا کہ اس کو بھرتی کرے اس کو بھرتی کرے، لیکن ایک یہ سلسلہ شروع کر دیا۔ پھر کہا جی مائنورٹیز کے خلاف ہے ہمارا نصاب، مائنورٹیز کے خلاف۔ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک ایسا نصاب بنا ہے جو کہ مسلمانوں کے لیے تو اسلامیات ہے ہی ہے، لیکن ایک سیپریٹ نصاب بنا ہے کرسچنز کے لیے، سیپریٹ نصاب بنا ہے ہندوز کے لیے، سیپریٹ نصاب بنا ہے سکھس کے لیے، سیپریٹ نصاب بنا ہے بھائی کے لیے، سیپریٹ نصاب بنا ہے کلاش کے لیے۔ اور ہر جگہ ہم نے اس چیز کو ایک بھائی چارہ، بردرہڈ، اس قسم کی تعلیم جو ہے اس کا حصہ بنایا، لیکن وہ بھی ایک سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو میں صرف اس لیے عرض کرنا چاہ رہا تھا، اور اس پہ میں تھوڑا سا جو میں نے وقت دیا، کہ عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو یکساں تعلیمی نصاب ہے یہ ایک انقلابی قدم ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پرفیکٹ ہے، بالکل اس میں تبدیلی کی گنجائش ہے، اس میں نصاب کبھی بھی ساکت اور جامد نہیں ہوتا، نالج جو ہے وہ بڑھتی رہتی ہے، باقی چیزیں تو آپ اس کو ساتھ ساتھ ریوائز بھی کرتے رہتے ہیں۔ ابھی ہم 6, 7, 8 کا بنا رہے ہیں، پھر ہم 9, 10, 11, 12 کا بنائیں گے، اور اس طریقے سے انشاءاللہ تعالی سارے پاکستان میں ایک یکساں نصاب ہوگا۔ اور جو ہمارے بھائی سندھ میں یا بہنیں، ان کو ہم کنونس کرنے کی کوشش کریں گے کہ سندھ بھی اس کو اڈاپٹ کریں، اگر سارا پاکستان اڈاپٹ کر رہا ہے تو آپ بھی اڈاپٹ کریں اس کو۔ اس کے بعد 2-3 چیزیں اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی دفعہ جو مدارس ہیں ان کی تعلیم کا معیار بہتر کرنے کے لیے ایک ڈائریکٹریٹ جنرل آف ریلیجس ایجوکیشن جو ہے وہ وزارت تعلیم میں بنائی گئی ہے۔ اس کے 16 دفاتر بنائے گئے، اور ان 16 دفاتر میں، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر طریقے سے مدارس کی مدد کریں، اساتذہ ان کو دیں تاکہ ان کی تعلیم کا معیار جہاں کم ہے وہاں پہ اچھا ہو سکے۔ اس کے لیے ہم مدارس کو رجسٹر کر رہے ہیں، 5000 سے زیادہ مدرسے رجسٹر ہو چکے ہیں، اور باقیوں کا رجسٹریشن کا عمل جو ہے وہ جاری۔ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں اتحاد تنظیمات المدارس نے لکھ کے ہمارے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ ان کے بچے جو ہیں وہ بھی بدتریج انشاءاللہ میٹرک اور ایف اے ایف ایس سی کا امتحان دیں گے، تاکہ ان کے بچے جو ہیں ان کے لیے بھی دروازے کھل جائیں کہ وہ جس قسم کی نوکری لینا چاہتے ہیں وہ لیں۔
اور جو عالم فاضل بننا چاہتے ہیں وہ عالم فاضل بنے، یعنی کہ سب کے لیے ایک، تو یہ ایک ایسا کام ہے جو کہ پہلے نہیں ہوا۔ اس کے بعد چیئرمین صاحبہ دو میں چیزوں کا ذکر کروں گا، کیونکہ بہت سارے میرے ساتھی جو ہے وہ انتظار میں ہیں، اور آئی ہوپ کہ میں ان کا پیشنس جو ہے اس کو سٹریس زیادہ نہیں کر رہا۔ جو نیا زمانہ آیا، جس وقت یہ بیماری آئی، تو ہمیں نظر آیا، ایک اور چیز نظر آئی کہ اسکول بند تو ہوئے، لیکن ہم نے کوشش کی کہ آن لائن لرننگ جو ہے اس کو شروع کریں۔ پھر ہمیں لگا ایک جس کو کہتے ہیں ڈیجیٹل ڈیوائیڈ نظر آئی ہم، یعنی کہ بہت سارے علاقے تھے پاکستان میں جہاں انٹرنیٹ ہی نہیں تھا۔ آپ نے ان کو ڈسٹنس سے کیا پڑھانا ہے؟ اگر انٹرنیٹ ہی نہیں ہے تو وہاں پہ کس طرح وہ کریں گے؟ تو ڈیجیٹل ڈیوائیڈ، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ڈیجیٹل ڈیوائیڈ کو انشاءاللہ تعالی ختم کریں گے اور سارے پاکستان کو کنیکٹیوٹی دیں گے، تاکہ جو بھی حالات آئے تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہ سکے۔ اس کے علاوہ جب آپ ایک نیا طرز تعلیم جو ہے اس کو لے کے آتے ہیں، تو اس نئے طرز تعلیم جو ہے اس کے لیے نئے نئے طریقہ کار بنانے پڑتے ہیں، وہ پرانے طریقے نہیں کامیاب ہوتے۔ اس لیے ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کیا بلینڈڈ لرننگ کا۔ بلینڈڈ لرننگ کیا ہے کہ اس کے اندر ہم ٹیکنالوجی کو استعمال کریں گے۔ اب ٹیکنالوجی کو ہم بہت زیادہ استعمال کریں گے ایجوکیشن کے اندر۔ ٹیکنالوجی کا میں آپ کو بتاؤں کہ کتنا فرق پڑے گا کہ اگر ایک بہترین سے بہترین لیکچر جو ہے وہ اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے، یہ ممکن ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے کہ 1000 اسکولوں میں ایک وقت جو ہے وہ لیکچر جو ہے وہ چل رہا ہو۔ کیا؟ اچھا، ٹیکنالوجی جو ہے وہ جو بہت ساری رکاوٹیں ہمارے نظام میں ہیں اس کو اوور کم کر رہی ہے۔ ٹیچر ٹریننگ میں ٹیکنالوجی آئے گی اور اس کے اوپر ہم ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے فنڈز مختص کیے ہیں کہ ٹیکنالوجی جو ہے اس سے انشاءاللہ ایک انقلاب آئے گا، اور جو ٹیچر ٹریننگ کے ٹیچر کے سٹینڈرڈ ہیں وہ ہائر جائیں گے۔ یہ جو دیہاتی اور شہری ہائی انکم اور لو انکم کا جو تفاوت ہے اس کو ٹیکنالوجی انشاءاللہ پر کرے گی، اور یہ ایک بہت بڑی ریولوشن ہے جو کہ تعلیم کے میدان میں آنے والی ہے۔ اور اس کے لیے اس کے علاوہ جو کووڈ رسپانسز کی اور چیزیں ہیں، اس کے لیے $250 ملین کا پروجیکٹ ورلڈ بینک کی مدد سے ہم اس کو لانچ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس سے ہوں گی۔ اور ایک سٹیم لرننگ، میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا، میٹرک ٹیک کا پروگرام ہے۔ ایک اور چیز کی میں بات کروں گا کہ اس کے بعد باتیں تو بہت ہے کرنے والی۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ بہت ضروری ہے کہ ایسے ہر کسی نے تو بی اے ایم اے نہیں کرنا، بلکہ جو بی اے ایم اے بھی کر جاتے ہیں ان کو بھی تو کوئی ہنر چاہیے۔ تو ہماری حکومت نے 10 ارب روپے سے ایک سکلز فار آل کا ایک پروجیکٹ بنایا، اور اس پروجیکٹ کے تحت 1,70,000 لوگوں کو ہم ہنر کی تعلیم دے رہے ہیں۔ 50,000 سے زیادہ بچوں کی لوگوں کی تعلیم ہو چکی، اور یہ دو قسم کی تعلیم ہے۔ ایک تعلیم ہے جو کہ آپ سمجھے انٹری لیول ٹریڈز ہے، کہ کوئی پلمبر بن رہا ہے، کوئی ٹیکنیشین بن رہا ہے، کوئی الیکٹریشین بن رہا ہے، پر ہم نے ساتھ ساتھ ہائٹ یہ سیکٹر جب ری آرگنائز ہو۔ آخری بات، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ، چیئرمین صاحبہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کی چیئرپرسن صاحبہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 50,000 انڈر گریجویٹ اسکالرشپس احساس پروگرام کے تحت دی جا رہی ہے۔ 50,000۔ ہمارا جو مقصد ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسا بچہ جو کہ ذہین ہے اور
وہ صرف اس وجہ سے تعلیم سے محروم نہ رہے کہ اس کو اسکالرشپ نہیں مل رہی. اور اتنا بڑا پروگرام اسکالرشپ کا جو ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, پیسے کے بغیر وہ تعلیم جاری نہیں رکھ سکتا. تو یہ ایک بہت بڑا پروگرام ہے جس کے تحت ہر وہ بچہ جس میں صلاحیت ہے وہ انشاءاللہ تعالی اسکالرشپ لے کے آگے بڑھے گا. اسی اسکالرشپ کے سلسلے میں ہم نے اسپیشل اسکالرشپس دی ہے چھوٹے پیمانے پہ, لیکن 1000 اسکالرشپس ہم نرسنگ کے لیے دے رہے ہیں تاکہ نرسنگ کی جو کمی ہے ملک میں اس کو پورا کیا جائے. اور خاص طور پہ مجھے خوشی ہے کہ ہم نے 400 اسکالرشپس آرٹ اینڈ کلچر میں بھی دی ہیں تاکہ جو آرٹ اینڈ کلچر انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں بھی بچے جو ہیں وہ اپنی تعلیم جو ہے وہ جاری رکھ سکیں. تو چیئرپرسن صاحبہ, تعلیم کے میدان میں مجھے یہ خوشی ہے کہتے ہوئے کہ ایک حقیر سی کوشش جو ہے وہ رنگ لا رہی ہے. بہت ساری چیزوں میں کامیابی حاصل ہو رہی ہے. جو 3 سال سے پہلے ہم نے چیزیں شروع کی تھیں وہ اب اپنے مکمل ہونے والی ہیں, اور اس کے بعد نئی یونیورسٹیز پلان کی جا رہی ہیں, نئے جو لیگنگ ڈسٹرکٹس ہیں انٹر پروونشل پروجیکٹس بنا رہے ہیں وہاں پہ ہم اپنے کام کریں, اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم پاکستان کے اندر جو تعلیم کی کمی ہے اس کو ہر صورت جو ہے وہ پورا کریں گے. بہت مہربانی, شکریہ. جی شگفتہ آنریبل شگفتہ جمانی صاحبہ. بہت شکریہ میڈم آپ کا. میں اپنی بجٹ اسپیچ شروع کرنے سے پہلے آپ کی تھوڑی سی توجہ آرٹیکل 91 کی 6 کی طرف مبذول کرانا چاہوں